بھارت کو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. پاکستان وقت کا تعین کر کے بھارت کی اس حرکت کا بھرپور جواب دے گا. بھارت نے رات کے اندھیرے میں معصوم پاکستانیوں کو بزدلانہ حملے میں ٹارگٹ کیا ہے. آج بھارت کے ایک بزدلانہ حملے میں مسجد سبحان بہاولپور کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. بزدلانہ حملے میں اب تک ایک معصوم بچہ شہید جبکہ ایک خاتون اور ایک مرد شدید زخمی ہوئے ہیں. بھارت کی جانب سے پاکستان کی سویلین آبادی پر حملہ کیا گیا ہے, ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی شروع ہو چکی ہے. سیکورٹی ذرائع کا یہ موقف ہے کہ پاکستان بھارت کی اس حرکت کا بھرپور اور مؤثر جواب دے گا, چونکہ بھارت کی جانب سے بزدلانہ حملہ کیا گیا جس میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. بھارت نے رات کے اندھیرے میں معصوم پاکستانیوں کو بزدلانہ حملے میں ٹارگٹ کیا. بھارت کے اس بزدلانہ شرمناک حملے میں مسجد سبحان بہاولپور کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس بزدلانہ حملے میں جو بھارت کی جانب سے میزائل داغنے کی صورت میں کیا گیا, اس میں اب تک ایک معصوم بچہ شہید جبکہ ایک خاتون اور ایک مرد شدید زخمی ہوئے ہیں. اور بھارت کی اس بزدلانہ شرمناک کارروائی کے جواب میں پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی شروع ہو چکی ہے. اس سے پہلے کئی گھنٹے پہلے پاکستان اپنا موقف ایک بار پھر دہرا چکا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج جو قوم کی مکمل حمایت, تمام ریاستی اداروں اور قومی طاقت کی مدد سے ہر وقت مکمل طور پر تیار ہے. پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. بھارت نے کسی بھی طرح کی جارحیت دکھائی, پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اور اس وقت بریکنگ نیوز آپ کے سامنے ہے جیو نیوز پر کہ بھارت نے اپنی بزدلانہ اور شرمناک کارروائی میں پاکستان پر حملہ کیا ہے. پاکستان نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے جس میں آزاد کشمیر کے علاقوں پر حملہ کیا گیا ہے. آزاد کشمیر میں کوٹلی اور مظفر آباد پر بھارت کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے جبکہ بہاولپور میں مسجد سبحان پر حملہ کیا گیا ہے. اور اس مسجد سبحان اللہ پر حملے میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. بھارت کے اس بزدلانہ اور شرمناک حملے میں مسجد سبحان بہاولپور کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس حملے میں اب تک ایک معصوم بچہ شہید جبکہ ایک خاتون اور ایک مرد شدید زخمی ہوئے ہیں. ہم بات کریں گے جیو نیوز کی نمائندہ زرمین زہرا سے. زرمین زہرا, بھارت کی جانب سے یہ بزدلانہ شرمناک حملہ کیا گیا اور اس میزائل حملے میں پاکستان میں سویلین آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. مزید اس سے متعلق پاکستان میں اب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے کہ بھارت نے ایک بزدلانہ حملے میں مسجد سبحان بہاولپور کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. سیکورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس بزدلانہ حملے میں اب تک ایک معصوم بچہ شہید جبکہ ایک خاتون اور ایک مرد جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں. ان خاتون کی اور ایک مرد کی تصویر جو ہے زخمی حالت میں وہ بھی سامنے آئی ہے. بھارت نے رات کے اندھیرے میں معصوم پاکستانیوں کو سویلینز کو نشانہ بنایا ہے اور بزدلانہ حملہ کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے پاکستانی سویلینز کو. سیکورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور وہ جوابی کارروائی بھی کی جا رہی ہے. اب تک یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ ایک معصوم بچہ شہید جبکہ ایک عورت ایک مرد شدید زخمی ہو چکے ہیں اور ان کی پکچرز جو ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں. شدید زخمی حالت میں ان کو طبی امداد جو ہے وہ بھی فراہم کی جا رہی ہے. مسجد سبحان بہاولپور کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. بھارت کی جانب سے رات کے اندھیرے میں یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اور مسجد سبحان ہے بہاولپور, اس کو ٹارگٹ کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک معصوم بچہ شہید, ایک عورت اور ایک مرد جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں. جی زرمین زہرا, بہت شکریہ اس تفصیل کے لیے. ان کی جانب سے اس سے متعلق مزید معلومات بتائی گئی ہے. ہم مزید بات کریں گے جیو نیوز لاہور کے بیورو چیف رئیس انصاری صاحب سے. رئیس صاحب, ایئر اسپیس بند کی گئی ہے, پروازیں منسوخ کی گئی ہیں, مزید کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستان کی جانب سے؟ دیکھیں جی, یہ جو لاہور میں جو نوٹم جاری ہوا تھا وہ پورے پاکستان کے لیے جاری ہوا تھا اور پورے پاکستان میں جو ایئر اسپیس ہے وہ 48 گھنٹے کے لیے بند کر دی گئی ہے کیونکہ یہ جو بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا بہاولپور میں کیا, کوٹلی میں. لیکن ہم آپ کو ایک اور خبر بتاتے چلیں کہ انہوں نے لاہور کے قریب مرید کے میں بھی ایک مسجد میں میزائل داغے گئے ہیں. لاہور کے قریب ہے مرید کے میں بھی انہوں نے جو بھارت ہے انہوں نے میزائل داغے ہیں. ہماری اطلاع ہے کہ 4 میزائل داغے گئے ہیں اور ایک مسجد شہید کی گئی ہے. اس مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی تھا, لیکن جو ہمارے اعلیٰ پولیس افسران سے بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو مدرسہ تھا اس وقت خالی تھا لیکن ابھی تک وہاں پر کوئی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. یہ لاہور کے بالکل قریب ہے. یہ مرید کے میں اور مرید کے میں وہاں پر ایک مسجد میں داغے گئے اور مسجد شہید کی گئی. مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تھا. ابھی اعلیٰ کام جو ہے وہاں پہنچ رہے ہیں, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ نقصان کتنا ہوا یا نہیں ہوا. لیکن ہمیں یہ اطلاع جو کنفرم کی گئی, اعلیٰ پولیس افسران نے بتایا کہ وہاں پر جو مسجد ہے وہ مسجد شہید ہو گئی ہے
اور اس میں جو 7 مدرسہ تھا اس میں بھی میزائل لگے ہیں. لیکن ہم جب انہوں نے پوچھا کہ کیا اس مدرسے مسجد میں کچھ لوگ موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت مدرسے میں موجود نہیں تھے اور نہ ہی مسجد میں اس وقت کوئی تھا جب یہ میزائل داغا گیا. اور جو اعلیٰ حکام ہے انہوں نے کہا ہے کہ بعد میں جو چیزیں سامنے آئیں گے پھر آپ کو بتائیں گے. جی رئیس انصاری صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ جو احکامات جاری کیے گئے ہیں پاکستان کی فضائی حدود سے متعلق وہ پورے پاکستان کے لیے ہیں اگلے 48 گھنٹے کے لیے. جی بالکل. جو ابھی جو لوگ ایئرپورٹ سے ہم آپ کو بھی فوٹیج بھیجتے ہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ اس میں لوگ واپس جا رہے ہیں. جب ایئرپورٹ پہ لوگ موجود تھے جو اندر تھے انہیں باہر بھیج دیا گیا اور جو باہر تھے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اب گھروں کو واپس چلے جائیں. تمام پروازیں منسوخ، پوری پاکستان کی ایئر اسپیس بند کر دی گئی ہے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے. اس کے بعد جو بھی نیا نوٹم جاری ہوگا اس کے مطابق بتایا جائے گا، وہ آپ کو ایئر لائن بتائے گی. تو اس وقت جو نوٹم جاری ہوا نوٹم کے تحت اگلے 48 گھنٹے کے لیے تمام جو پروازیں ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں. جی رئیس انصاری، جیو نیوز لاہور کے بیورو چیف، بہت شکریہ اس تفصیل کے لیے. رئیس انصاری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نہ صرف بھارت نے آزاد کشمیر کے علاقوں پر حملہ کیا ہے جہاں پر کوٹلی مظفر آباد میں میزائل داغے گئے ہیں، اس کے علاوہ بہاولپور میں مسجد سبحان پر حملہ کیا گیا جہاں پر شہریوں کو زخمی کیا گیا ہے. اس کے علاوہ مرید کے قریب بھی ایک مسجد پر بھارت کی جانب سے میزائل داغا گیا ہے. بھارت کی یہ انتہائی بزدلانہ اور شرمناک کارروائیاں ہیں جس میں پاکستان کی سویلین آبادی کو بھارت نے نشانہ بنایا ہے. اس وقت آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں جس سے متعلق مختلف جگہوں پر تصدیق ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس سے متعلق مزید معلومات بھی سامنے آ رہی ہے. آپ کو یہ بتا دیں کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن تاحکم ثانی معطل ہے. ایئرپورٹ لاہور ایئرپورٹ پر بھی فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا ہے. پاکستان کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی جانب سے بھی بھرپور رد عمل سامنے آ رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا موقف آپ جان چکے ہیں. اب پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ بیان دیا ہے کہ بزدل دشمن نے چھپ کر وار کیا، بھارت نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے. بھارت نے جس طرح حملہ کیا اسے اس سے بھی بڑھ کر جواب دیں گے. بھارت نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے جس میں پاکستان کی سویلین آبادی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. بھارت نے جس طرح حملہ کیا اسے اس سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا. اس سے پہلے خواجہ آصف کی جانب سے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں ہی بات کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ پاکستان نے اپنی طرف سے بھرپور امن کی خواہش کا اظہار کیا اور بھارت کے جھوٹے الزامات کے جواب میں بھی اس کو تحقیقات کی پیشکش کی، لیکن بھارت سے تصادم ناگزیر ہو چکا ہے اور یہ تصادم کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور بھارت کی جانب سے یہ شرمناک اور بزدلانہ حملہ پاکستان کے مختلف مقامات پر کیا گیا ہے جہاں پر میزائل داغے گئے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بزدل دشمن نے چھپ کر وار کیا ہے، بھارت نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے. بھارت نے جس طرح حملہ کیا اسے اس سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا. بھارت کی جانب سے مختلف پاکستان کے مقامات پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں بہاولپور میں ایک مسجد پر حملہ کیا گیا ہے جہاں پر سویلین آبادی کو نقصان پہنچایا گیا ہے بھارت کی جانب سے. اور اس کے علاوہ لاہور کے قریب مرید کے میں بھی ایک مسجد پر بھارت کی جانب سے میزائل داغا گیا ہے. آپ کو اس سے متعلق اہم ترین خبر دے دیں کہ بھارت کے اس شرمناک اور بزدلانہ حملے میں پاکستان کے شہریوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں بہاولپور میں مسجد سبحان کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے اس میں ایک معصوم بچہ شہید جبکہ خاتون اور ایک مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر طبی امداد دی جا رہی ہے. اس سے متعلق کچھ مناظر آپ جیو نیوز پر دیکھ بھی سکتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ بھارت کے اس بزدلانہ حملے میں، بھارت کی شرمناک کارروائی میں مرید کے میں بھی ایک مسجد پر حملہ کیا گیا ہے لیکن وہاں پر کسی جانی نقصان کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے. بھارت نے بہاولپور کے ایک مسجد پر حملہ کیا ہے اور اس مسجد پر حملے میں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے بھارت کی جانب سے جس میں ابھی تک جو تفصیل سامنے آئی ہے اس کے مطابق ایک معصوم بچہ شہید جبکہ خاتون اور ایک مرد شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طبی امداد دی جا رہی ہے. پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے. بھارت کے اس حملے کے جواب میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت کی اس بزدلانہ اور شرمناک کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور جس طرح کا حملہ بھارت نے کیا ہے اس سے بڑھ کر اس کو جواب دیا جائے گا. بھارت نے چھپ کر وار کیا ہے، بزدل دشمن کی طرح بھارت کی جانب سے وار کیا گیا ہے. بھارت نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا اور بھارت نے جس طرح یہ حملہ کیا ہے اسے اس سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا. اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری
की जानिब से इससे मुतालिक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि भारत की इस बुज़दिलाना और शर्मनाक कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान वक्त का तयन करके भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब से कई दिन पहले और अब से चंद घंटे पहले तक भी वाज़ेह था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौम की मुकम्मल हिमायत, तमाम रियासती इदारों और कौमी ताकत की मदद से हर वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। खुद मुख्तारी और सालिमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पर भारत ने बुज़दिलाना और शर्मनाक कार्रवाई में मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दागे हैं। इस वक्त पाक फिजाइया के तैयारे हवा में हैं और भारत को इस बुज़दिलाना और शर्मनाक कार्रवाई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। DGI-SPR ने कहा कि भारतीय हमारी एयर स्पेस में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सके। भारत ने अपनी ही फिजाई हदूद पर पाकिस्तान पर भारत ने अपनी ही फिजाई हदूद से हमला किया है और मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दागे हैं, जिसमें सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। भारत के इस शर्मनाक हमले में बहावलपुर में शहरी जख्मी हुए हैं और जानी नुकसान की भी इतलात हैं। मिसाइल हमले के नुकसान का मजीद तखमीना भी लगाया जा रहा है। DGI-SPR का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भारत के इस बुज़दिलाना और शर्मनाक कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तानी फिजाइया के तैयारे महवे परवाज है। आजाद कश्मीर में कोटली, मुजफ्फराबाद में हमला किया गया, भावलपुर में एक मस्जिद पर हमला किया गया, मुरीद के पर एक मस्जिद को निशाना बनाने की भारत की जानिब से कोशिश की गई है और इस बुज़दिलाना शर्मनाक हमले का भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। DGI-SPR का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। ख्वाजा आसिफ ने भारत के इस हमले को बुज़दिल दुश्मन का वार करार दिया है। उनका कहना है कि भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारत ने जिस तरह ये हमला किया, ये याद रखा जाए कि इसे बढ़कर जवाब दिया जाएगा और भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की है। भावलपुर में एक मस्जिद पर हमला किया, मुरीद के पर एक मस्जिद पर हमला किया गया है, जहां पर इस वक्त हम आपको इससे मुताल्लिक ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भारत को मुसलसल ये वार्न किया जाता रहा है कि भारत ने कोई जारहियत की तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इस ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से पाकिस्तानी फिजाइया और पाक फौज की जानिब से भारतीय बुज़दिलाना हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इससे मुतालिक DGI-SPR तस्दीक कर चुके हैं कि पाकिस्तानी फिजाइया के तैयारे महवे परवाज है। पाकिस्तानी फिजाइया और पाक फौज भारतीय बुज़दिलाना हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मासूम पाकिस्तानियों के खून का बदला हर सूरत लिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। हम बात करेंगे इस वक्त दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली से, जो हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, भारत की जानिब से बुज़दिलाना हमला किया गया और इस बुज़दिलाना हमले में पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, देखें जो चार अहम तरीन पहलू हैं इस एक इंतहाई अहम और कशीदा सूरत हाल के, वो ये हैं कि आप जानते हैं कि पिछले 77 साल में हमेशा रात की तारीकी में ही हमारे बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान पे हमला किया है। चाहे वो 1965 की सुबह हो, चाहे वो पुलवामा की रात हो, वो हमेशा रात की तारीकी में ये बुज़दिल दुश्मन जो है हमारे सिविलियन टारगेट्स को टारगेट करने की कोशिश करता है। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने कल कहा था, पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब ने कहा था, इससे ये साबित होता है कि हमारी इंटेलिजेंस मालूमात बिल्कुल 100% एक्यूरेट थी, कि हमें पता था कि ये हमला कर सकते हैं और हमारी जो फजाइया है वो मुकम्मल तौर पे इसके लिए तैयार थी। इसलिए जैसे ही ये इतलात सामने आई हैं और अभी जो ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारत की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है, उन्होंने 9 टारगेट्स का बताया है। लेकिन जैसे अभी चंद सेकंड पहले DGI-SPR ने अनाउंस किया है कि ऑलरेडी हमारे शाहीन जो हैं वो अपने दुश्मन पर झपट रहे हैं और इस वक्त उनको फौरी तौर पे दंदान शिकन जवाब दिया जा रहा है और वो एक ऐसा जवाब होगा जो पाक फजाइया की तारीख के ऐन मुताबिक इंतहाई भारत के लिए शर्मिंदा भी होगा और बहुत ज्यादा दंदान शिकन भी होगा। जो उनकी कोशिश होती है कि दाखिली सतह पे अपनी 56 इंच की छाती को और चौड़ा करें और आलमी सतह पे एक बड़ी ताकत के तौर पे पेश करें, तो आप यकीन कीजिए कि अगले चंद मिनटों के अंदर पाक फजाइया उनकी ये तमाम ख्वाब, उनके ये तमाम गुरूर मट्टी में मिला देगी। माहिर कौमी सलामती बूर सैयद मोहम्मद अली इस वक्त अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की भरपूर दिफाई सलाहियत से मुतालिक
بات کی ہے اور بھارت کی اس بزدلانہ اور شرمناک کارروائی کا کس طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے، اس سے متعلق انہوں نے بات کی ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت نے 5 مقامات پر کوٹلی، احمد پور شرقیہ، مظفر آباد، باغ اور مرید کے مقام پر حملہ کیا ہے۔ یہاں پر میزائل داغے ہیں، مسجدوں کو نشانہ بنایا ہے، سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ اس بزدلانہ کارروائی میں بھارت کی جانب سے اقدامات کیے گئے ہیں اور اس وقت بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے بھارت کی اس بزدلانہ شرمناک کارروائی کے جواب میں بھرپور جوابی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سید محمد علی صاحب، بھارت کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے تھے، اس پر پہلے بھی اس کو بین الاقوامی سطح پر کوئی پذیرائی نہیں مل رہی تھی اور پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی کئی ممالک کی جانب سے، چین کی جانب سے، ترکی کی جانب سے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس بات پر زور دیا کہ بھارت امن کے لیے اقدامات کرے، جنگ کا راستہ نہ چنے، اور پاکستان نے یہ پہلے ہی پیشکش کی تھی کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کروائی جائے عالمی سطح پر، اس میں پاکستان شریک ہوگا اور اس کا خیر مقدم کرے گا، لیکن نہ بھارت کی جانب سے کوئی ثبوت فراہم کیے گئے، نہ ہی پاکستان کی تحقیقات کی پیشکش کا کوئی جواب دیا گیا، اور اب اس طرح سے حملہ کیا ہے کہ پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے بھارت۔ دیکھیں، میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں عالمی برادری کو بھی اور ہماری قوم کو بھی کہ 3 ڈومینز میں پچھلے 12 دنوں میں ہم نے بھارت کو ناکن چنے چبوائے تھے، چاہے وہ انفارمیشن ڈومین ہو، چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، چاہے وہ سیاسی محاذ ہو، چاہے معاشی محاذ ہو، اور اب جو دفاعی محاذ پہ اس نے پاکستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی غلطی کی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت 6 سال قبل کے مقابلے میں پاک فضائیہ کہیں زیادہ منظم، کہیں زیادہ ٹرینڈ اور کہیں زیادہ ویل اکوپڈ ہے، اور بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹیکنیکل اعتبار سے بھی ہمارے پاس سپیریورٹی ہے، اور ہم انشاءاللہ بہت چند منٹوں کے اندر آپ دیکھیں گے اور آپ سنیں گے کہ بھارت کے اہم ٹارگٹس کو کامیابی کے ساتھ ان کی فضائیہ کے ایکسپیکٹیشن کے باوجود نیوٹرلائز کیا گیا ہے۔ دیکھیں، پلوامہ کے مقابلے میں اس دفعہ 3 چیزیں مختلف ہیں۔ پہلی بات، ہمارے جو اس وقت DGI تھے، آپ جانتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر، وہ اب آرمی چیف ہیں، اس دفعہ ہم نے صبر و تحمل دکھایا۔ اس دفعہ ہم اپنی کمزوری کو، ہم اپنے امن پسندی کو کمزوری سے تعبیر نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری بات، آج ہماری فضائیہ 4.5 جنریشن طیاروں سے لیس ہے، ہمارے پاس JF-17 بلاک 3 ہے، ہمارے پاس J-10C ہے، اور ہم کہیں زیادہ مستند اور باصلاحیت پائلٹس ہیں، اور ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم کہیں زیادہ منظم ہے۔ تو ہم اب اس دفعہ ہم کوئی ویٹ نہیں کریں گے، اس دفعہ ہم فوری طور پہ، جس طرح DGI SPR نے کہا، فوری طور پہ جیسے ہی ہمیں اطلاعات ملی کہ پاکستان کی ایئر اسپیس وائلیٹ کی گئی ہے، پاکستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اور پاکستان کے اندر سویلین ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا ہے ڈیلیبریٹلی، اور پاکستان اپنا عالمی قوانین کے مطابق رائٹ آف سیلف ڈیفense رکھتا ہے۔ ہم عالمی قوانین کا احترام کرتے ہیں اور اس کے عین مطابق اپنی سلامتی، سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو نہ صرف اس کا ڈیفنس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کو ہم سفارتی سطح پہ بتا چکے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔
آپ کا موقف بہت واضح طور پر سامنے آیا کہ بھارت کو اس بزدلانہ شرمناک حرکت کا جواب دیا جائے گا. اس وقت بھارت نے کس طرح پاکستان پر حملہ کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور پاکستان کے اقدامات کیا ہوں گے؟ جی میں آپ کو ابھی تک کی جو ہمارے پاس ڈیمیج اسسمنٹ کی رپورٹ ہے اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. جی ہمارے پاس کی ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 5 جگہوں پر کوٹلی، احمد پور ایسٹ، مظفر آباد، باغ اور مریدکے پہ حملے کیے گئے ہیں. کوٹلی کے اندر جو ہمارے پاس ابھی تک کی اطلاعات ہیں 2 سیولینز کی شہادت کی اطلاع پہنچی ہے. احمد پور ایسٹ میں ایک بچے کی شہادت اور 12 زخمیوں کی سیولینز کی زخمی ہونے کی اطلاعات پہنچی ہیں. اطلاعات ہے ہمارے پاس. یہ بھی معلوم ہے کہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک مسجد کے اوپر حملہ کیا گیا تھا. وہاں پہ اس مسجد سے ملکہ جو گھر تھا اس کے اوپر اس کے جو ہے گرا ہے اور اس میں ایک ماں باپ اور ان کا بچہ ابھی تک ان کو بھی وہاں سے نکالا جا رہا ہے. کوشش کی جا رہی ہے ان کو نکالنے کی. کوٹلی میں بھی انتہائی بدقسمتی اور مسجد پہ دوبارہ حملہ کیا گیا اور یہ جو مساجد پر حملے ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں مودی کی جو اور آر ایس ایس کی جو ہندتوا سوچ ہے. مسلمانوں کی مساجد پہ چن کے حملے کرنے کیے گئے ہیں. مظفر آباد میں جو اطلاعات کے مطابق ایک جو میزائل ہے وہ ایک سڑک پہ گرا ہے. اس کا نقصان نہیں ہوا ہے لیکن اس کے قریب و جوار بھی کچھ اطلاعات ہیں. اس کے مظفر آباد کے پاس وہاں پہ بھی کچھ اطلاعات موجود ہوئی جس کی بھی فردر ڈیمیج اسسمنٹ کی جا رہی ہے. میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جوابی کارروائی فضا میں اور زمین میں دونوں جگہ جاری ہے اور اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری جیو نیوز سے بات کر رہے تھے. انہوں نے اب تک جو بھارت کی جانب سے اقدامات کیے گئے ہیں، بزدلانہ شرمناک کارروائی کی گئی ہے، اس کی تفصیل انہوں نے سامنے رکھی ہے اور اپنا دو ٹوک موقف واضح طور پر سامنے رکھا ہے کہ بھارت کی اس حرکت کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور اس کے لیے پاکستان کی جانب سے، پاکستانی افواج کی جانب سے، پاک فضائیہ کی جانب سے کارروائی شروع بھی کی جا چکی ہے. پاک فضائیہ کے طیارے محو پرواز ہیں اور پاک افواج مسلسل چوکنا اور ہر وقت تیار ہے اس بھارت کے حملے سے پہلے بھی اور اس حملے کے بعد. اب بھرپور طور پر جواب دیا جائے گا پاک فضائیہ کی جانب سے، پاک افواج کی جانب سے. بھارت نے اس بزدلانہ اور شرمناک کارروائی میں پاکستان کی سویلین آبادی پر حملہ کیا ہے، سویلین آبادی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، مسجدوں پر حملے کیے گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اس سے متعلق واضح طور پر تفصیل بتائی کہ مریدکے میں مسجد پر حملہ کیا گیا ہے، بہاولپور میں مسجد پر حملہ کیا گیا ہے جہاں پر بیشتر پاکستانی زخمی ہوئے ہیں اور پاکستانیوں کی جاں بحق ہونے سے متعلق بھی تفصیل سامنے آ رہی ہے. یہ سب بھارت کی بزدلانہ اور شرمناک کارروائی کے نتیجے میں ہوا ہے. بھارت نے پاکستان کے مختلف مقامات پر میزائل داغے ہیں. بھارت کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا ہے اس کے بعد جو معلومات آ رہی ہے اس میں 5 مقامات کی تصدیق ہو چکی ہے. ہم ایک بار پھر بات کریں گے قومی سلامتی امور کے ماہر سعید محمد علی سے. سعید محمد علی صاحب، واضح طور پر دو ٹوک موقف رکھا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ بھارت نے کیا حرکت کی ہے، کس طرح سے سول آبادی کو نشانہ بنایا ہے، مسجدوں پر حملہ کیا ہے اور اب اس کا بھرپور جواب دینے کی کارروائی بھی شروع کی جا چکی ہے. آپ بھی ماضی کے واقعات کا ذکر کر رہے تھے. 2019 میں جو فروری 2019 کا واقعہ تھا اس میں بھارت کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی. اپنا جو بھارت کی جانب سے اقدامات کیا گیا، میگ 21 طیارہ بھی نیچے اتارا گیا، اس کے پائلٹ کو بھی پاکستان نے گرفتار کیا گیا تھا اور پھر پوری دنیا کے سامنے پاکستان نے حقائق رکھے تھے کہ کس طرح بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور پاکستان میں اپنے پائلٹ کے ذریعے سے جارحیت کرنے کی کوشش